مایا پوچھ کر بدلا تو سینے بچ اگ لا کے لنگ گئی کئی برساتاں ٹر گیا سجنا نیند رکھو کے جاگ کے کٹیاں راتاں آوی جانا ستا اے گرا پیار دا کولے سن ذرا مہربانیاں تیرے بن. احمد بھائی وہاں ایک گانا خان صاحب جی کا پنجابی ہے سانی پر چین نہ آوے بڑا مشہور زمانہ یہ کلام ہے تو میں پیش کرتا ہوں. میرے سونے ربا سجنا نو چھتی کیوں نہیں میلدا مڑنا او دل دے جانی دل دے جانی اچھا اس کلام کے بعد یہ منسوب کر دیا جائے اسد عباس بھائی کی جانب بھی بالکل درست ہوگا کہ سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا. اسد عباس کی جس دن ڈیتھ ہونی تھی اس سے ایک رات پہلے ان کو بلڈ کی ضرورت تھی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو بلڈ چاہیے. ساڈیاں محبتاں لگ گئیاں نظراں ککھاں وچ رل گئیاں پیار دیا صدراں ککھاں وچ رل گئیاں پیار دیا صدراں ساڈے لکھاں والا ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ ایک خوبصورت آواز اور ایک خوبصورت شخصیت موجود ہیں. سارے گاما پا بھارت میں نہ صرف اس شخصیت نے وہاں پر بھارتی سرماؤں کو پچھاڑا بلکہ اپنی آواز سے للکارا. پاکستانی ببر شیر جن کی آواز میں نہ ہے کوئی ہیر پھیر. تشریف فرما ہے دی ون اینڈ اونلی علی شیر. السلام علیکم. علی بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے خصوصی وقت عطا فرمایا عنایت فرمایا اور میں تو قدردان ہوں آپ کا آپ کی آواز کا بہت ظاہر ہے کہ مداح بھی ہوں. علی بھائی مجھے بتائیے کہ جرنی کیا ہے آپ کی کیسے ظاہر ہے کہ آپ نے سفر کا آغاز کیا آپ کو محسوس کیسے ہوا کہ آپ ایک سنگر ہیں اچھا گا سکتے ہیں؟ ایکچولی میں ویسے بارہا انٹرویوز میں یہ چیز بتا چکا ہوں اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ سنگر بنتا نہیں ہے یا کوئی بھی جو آرٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوتا ہے. یہاں آ کر کے ایک بندہ اچھا انجینئر بن سکتا ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے کچھ بھی لیکن جو بھی آرٹسٹ ہے وہ گاتا ہو کچھ بھی کرتا ہو تو آرٹ جو ہے وہ میڈ بائی اللہ کی طرف سے بنتا ہے بن کے آتا ہے. ہاں یہاں آ کے وہ تھوڑا امپروو ہو جاتا ہے اسے پالش کیا جا سکتا ہے سروں کو نکھارا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ جو سر ہیں وہ آپ کے اندر پہلے سے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں آ کے آپ یہ کہیں کہ کوئی بندہ اسے شوق پیدا ہوا تو وہ اچھا سنگر شوق پیدا تبھی ہوگا جب وہ ہوگا. ہاں واہ واہ. سر جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی کچھ بھی مڈ میں یا درمیان والی کنڈیشن ہے نہیں کہ سر ہاں یار بعد میں آ کے کچھ ہو جائے گا. میری ایک دن بہت اچھے ایک آرجے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا ان کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ ان سے میری بات ہو رہی تو وہ تھوڑا سا عطائی پن کا مظاہرہ کر رہے تھے. اچھا مطلب یہ کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ یار عطائی ڈاکٹر کی وجہ سے مریض کی جان چلے گئی تو جس چیز میں بندہ عطائی ہوتا ہے عطائی وہ ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کہ ایک بندے کا ایک چیز کا نہیں پتا. جیسے ماشاءاللہ سے آپ بڑے خوشگلو ہیں اور آپ کا جو انداز ہے لہجہ ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا اور میں نے ماشاءاللہ کہا پہلے بھی کہ آپ کا جو لہجہ ہے
مجھے آپ کو سن کے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی یاد آ گئی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی آرٹ ہے یا جو بھی آرٹسٹ ہے وہ بن کے آتا ہے, وہ یہاں آ کے نہیں بنتا, پہلے بنا بنایا ہوتا ہے. یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی والد صاحب اچھا گاتے ہیں تو وہ میراث میں ایک چیز ہم کو مل گئی. ہاں وہ ہے, جینز میں آتا بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کوئی اتنی وہ 110% کوئی پکی بات نہیں ہے کہ آپ کہنے میں کیا مطلب پوری دنیا جانتی ہے. بہت اچھے بڑے نام ہیں کہ جن کے آگے مطلب جو بچے ہیں وہ اچھا نہیں گا پا رہے. جی ہاں ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے نارمل لوگ ہیں کہ جن کے باپ کوئی کام کرتا ہے, کچھ سادہ سے لوگ ہیں لیکن ان کے بچے اچھا گا رہے ہیں, بہت اچھا. لیکن یہ بھی ہے کہ بہت بڑے نام ہیں, ان کے آگے جو بچے ہیں وہ اپنے بڑوں سے بھی اچھا گا رہے ہیں. ہاں واہ واہ واہ. بہت سارے ایسے نام ہیں, میں نے بہت سارے ایسے سنگر سنے ہیں پاکستان میں کہ جو اپنے وقت میں ایک ماشاءاللہ سے مطلب آپ کہہ لیں اپنی پہچان آپ تھے, وہ ایک مثال تھے. لیکن جب ان کے آگے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ان کے اپڈیٹڈ ورژن آئے ہیں, مطلب وہ کمال کا گانے والے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا گانے والا اس کا بیٹا بھی اچھا گائے گا, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک نارمل بندہ ہے تو اللہ کی ذات اسے کچھ ایسا عطا نہیں, ناؤز باللہ نہیں کر سکتی, یا کوئی ایسا بچہ گھر میں نہیں پیدا ہو سکتا جو اچھا نہیں گا سکتا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ ڈائریکٹلی اللہ کی ذات کا کرم ہوتا ہے, ظاہر ہے جو بھی گائے گا. ہاں لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جب گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز جو گھر میں ہوتی ہے, وہ ظاہری بات ہے کہ اگر اس بندے میں ہو تو اس کو وہ بہت زیادہ جلدی اسے وہ پک کرے گا اور زیادہ اچھے سے کر پائے گا. بالکل صحیح. ڈائریکٹ گاٹ اٹ. اچھا علی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ بھارت میں جا کر بھارتی سرماؤں کو پچھاڑنا, نہ صرف پچھاڑنا بلکہ للکارنا اور اپنی آواز کا جادو جگانا, یہ کوئی عام کم رتبے کی بات نہیں ہے. آپ نے ماشاءاللہ ایسا کیا. تو ذرا ہم کو جرنی بتائیے, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں, ظاہر ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی آواز کے دل دادا ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ علی شیر کا وہ جرنی کیا تھا, وہ سفر کیا تھا, ذرا بتائیے. ہاں جی ماشاءاللہ سے ہر لحاظ سے بہت خوبصورت یہ سفر تھا. ایکچولی میں آپ یہ کہہ لیں کہ سرکار کی نعت جو ہے وہ میری ابتدا ہے, اور انشاءاللہ میری انتہا بھی سرکار کی نعت ہی ہے. بے شک. یعنی وہ تو ہماری روح میں ہے, ہمارے ہر عاشق کی ابتدا اور انتہا یہی ہے. تو میں اپنے اسکول سے بس میں ادب آپ کو پتہ ہے وہ ہوتی رہی, اس میں پھر جو اچھے دوست تھے وہ ہمیشہ انہوں نے اپریشیٹ کرنا, گھر والے تھے ان میں اسپیشلی میرے ابو, مجھے جیسے گھر میں شادی بیاہ کا کوئی پروگرام ہونے جو گھریلو ہوتے ہیں ان میں مجھے زیادہ چانس میرے ابو کی طرف سے دیا جانا کہ یار اس کو سنو ذرا, میرے بیٹے کو سنو, اچھا گاتا ہے. تو تب بھی میں بس اب بھی نارملی گاتا ہوں, لیکن یہ کہ ماں باپ کو ذرا بچہ اچھا لگتا ہے. پھر زیادہ جو قریبی دوست ہوتے ہیں انہوں نے مجھے ماشاءاللہ بہت زیادہ بوسٹ اپ دیا, مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ آپ اچھا گاتے ہو, آپ اچھا پڑھتے ہو کچھ بھی. تب میں سرکار کی نعت جو ہے اس سے میرا الحمدللہ میرا جو ہے یہ سٹارٹ ہوا, آغاز ہوا, اور الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیسے یہ سفر کہاں تک کس معراج تک پہنچا, یہ بس یہ اللہ کی مہربانی. آپ یقین کریں مجھے بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی خواب ہے جو میں نے دیکھا, سیریسلی, کیونکہ یہ بڑا ایک امپاسبل سی چیز تھی کہ ایک مطلب اس طرح کے علاقہ سے, مطلب ناؤز باللہ اس لحاظ سے علاقہ تحقیر نہیں کر رہے آپ, مطلب تفاخری انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اتنا میوزک کی نہ ہو رکھنے والے لوگ نہیں تھے, وہ اتنا نہیں کرتے تھے ہمارے اس طرف کے ایریا سے. تو وہاں سے اٹھ کر کے جا کے وہاں جانا, اور وہاں جا کے ویسے تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا ایک کہنے کا انداز ہے, لیکن میں نے تو وہاں نہ تو کسی کو پچھاڑا نہ کسی کو للکارا. میں تو بس اپنا ایک, چونکہ میوزک کا مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے, چونکہ یہ تو ظاہر ہے آج ہے نا, یہ ایک بن گیا نا, مطلب چونکہ ہمیں کمرشلائز کچھ چیزیں کرنی ہیں اور ساری چیزیں بنانی, TRP بنانی. آپ تو ان چیزوں کو ماشاءاللہ چونکہ سوشل میڈیا آپ زیادہ سمجھتے ہیں, تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ کمپٹیشن بنا دیے گئے. سر کا مقابلہ آپ کا کسی سے نہیں ہوتا, آپ کا خود سے ہی جنگ ہوتی ہے. جو تو اچھا لسنر ہے, جس کو اللہ نے اچھا گلا دیا, اچھا کان دیا, تو اسے آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس طرف, تو اسے خود پتہ, اس کی جنگ خود سے شروع ہوتی ہے. سچی بات بتا رہا ہوں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ گاتے ہیں, آپ اکیلے بیٹھے ہیں بالکل, اور آپ نے کیا سر میں نہیں ہے, آپ خود پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, میں کیوں نہیں اچھا گا رہا. لیکن یہ ہے غیرت کا معاملہ, ہر کام میں ایک غیرت ہے, ایک سچائی ہے. اگر وہ اندر ہے, اگر تو وہ اندر آپ کے اندر وہ چیز آپ کو پنچ کرتی ہے کہ ہاں یار, تو پھر یہ سچی بات ہے کہ یہ آپ
آپ کا جو ہے آپ کا للکارنا، آپ کا پچھاڑنا، آپ خود ہی اپنے آپ کو کبھی پچھاڑتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، کبھی للکارتے ہو. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی خاموشی سے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر جو آپ کی کامیابی ہے وہ چیخ چیخ کر پکار ہائے 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 شور مچا دیتی ہے. شور مچا واہ 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 یہ واہ میرے مولا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو نہیں علی بھائی میں معذرت چاہتا ہوں خطا کلام کے ظاہر بہترین گفتگو آپ فرما رہے ہیں. آپ مطلب گھر میں کوئی گاتا تھا جس سے انسپائر ہوئے، یا آپ کس کو سنتے تھے؟ سن کر پھر آپ ظاہر ہے کہ پھر سارے گاما پا ایک بڑا شو تھا سر، بڑا پلیٹ فارم تھا، کیسے وہاں تک گئے اور کن سے انسپائر تھے آپ جن کو سن کر آپ وہاں گاتے رہے؟ یہ تو بتائیے ذرا. جی ایسے ہے. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں خطا کلام میں کہ وہاں تک جانا کیسے ممکن ہوا، یہ بتائیے. میں یہاں پہلے بائی ٹرین لاہور، وہاں سے پھر بائی نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ سفر نہیں پوچھ رہا ہوں. نہیں I'm just kidding. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی یہ ہے کہ جو آپ کا جو پہلا کویسچن ہے اس کو تھوڑا میں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کن کو سنا. میرا یہ ماننا ہے کہ بندہ تان سین ہو نہ ہو، بندہ کان سین ہو، واہ واہ واہ. کہ وہ اچھا لسنر ہو. ہاں تو پہلا ریاض ہی جو ہے نا اچھا لسنر ہونا ہے آپ کا. وہ اللہ کی ذات اگر آپ کو عطا کرتی ہے، دیکھیں یہ سب جو چیزیں ہیں زندگی میں سب عطا شدہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. بے شک بے شک. تو یہ جو لسننگ پاور ہے یہ اللہ کا اس قدر خوبصورت تحفہ ہے. آپ یقین کریں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار جو لوگ اس سے مبرہ ہیں، مطلب ان کا اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جن کو یہ چیز عطا نہیں ہے وہ ایک بہت سارے جو ہے ایک اللہ کا دیا ہوا یہ جو تحفہ ہے، یعنی محسوسات سے دور ہیں وہ اس چیز سے دور ہیں. وہ اس کو کبھی انجوائے نہیں کر سکتے، اس کا کبھی ٹیسٹ نہیں کائناتی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کر رہے. جیسے وہ بہت بڑا ٹیسٹ. ہاں بہت سر بہت ایگزیکٹلی. بہت. اچھا تو اب یہ ہے کہ میں نے جیسے ہی ماشاء اللہ سے اس طرف میرا رجحان ہوا تو میں نے جو ہے میرے استاد جی اللہ غری کے رحمت کرے جناب خان صاحب اجاز کیسر، ان کو بھی سنا. پھر انکل حسن صادق اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو سنا. پھر خان صاحب شیر علی، میر علی، پھر خان صاحب نصرت فتح علی خان. واہ واہ. اور پاکستان میں تو ماشاء اللہ سے بے شمار نام ہیں. پھر انڈیا میں آپ کہہ لیں کہ میں جن کا میں ڈائی ہارٹ فین ہوں، موسٹ فیوریٹ جو میری ہیں لتا منگیشکر جی. اور پھر جتنے جو بھی اچھا گانے والے، آپ یقین کریں مطلب بچہ تھا تب اتنی سینس بھی نہیں تھی، لیکن کہیں بھی اچھا سر ہونا، کوئی بھی اچھی آواز کانوں میں پڑنی تو ادھر ہی رک جانا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. تو بس یہی میرا ایک سفر سننے کا. اور پھر ان کو سن کے ماشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ خود بھی کوشش کی کہ یار مطلب جو سننا اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرنی. مطلب چھ جائے کہ اس طرح سے تو ہونا مشکل تھا، چونکہ وہ تو جب ہم آہستہ آہستہ ریاض کر رہے ہیں تو پھر سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہے نا صرف ایک سا، وہ کہتے ہیں نا علموں اکو الف تیرے درکار، علموں بس کری ہو یار، علموں بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار. تو کبھی کبھی جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کو سا کا ریاض کرواتے ہیں، آ کا ریاض کرواتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا، ہمیں تو یہ اے بی سی یا الف بے پے تے یا بالکل جو سٹارٹ ہے وہ کیوں کروا رہے ہیں. لیکن یہی اس کی بیس ہے. اگر یہی پہلا آ ہی سر میں نہیں ہوتا، وہ در حقیقت محبوب کو بلانا نا تو وہ کرنے کے لیے پہلے آپ کو اندر کی صفائی کرنی ہوگی. آپ کا آؤٹر، آپ کی روح پاک ہونا چاہیے. اچھا میں بتاتا ہوں کہ جو پہلے جو بہت بڑے گویے ہوئے ہیں، بڑے نام ہوئے ہیں، آپ یقین کریں جیسے کہ ابھی ذکر کرتے ہیں جناب محمد رفیع، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. اب اگر آپ ان کے انر کی بات سنیں گے، ان کے انٹرویوز مطلب بے تحاشا انٹرویوز ہیں، آپ سنیں آپ یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ مطلب گانے والے تو نو ڈاؤٹ پوری دنیا جانتی ہے جیسا، لیکن یہ ہے کہ وہ انسان بھی بہت بڑے تھے. وہ اندر سے اتنے پاک تھے، اس لیے ان کے جو سر ہیں وہ روح پہ اثر کرتے تھے، وہ اتنا تاثر رکھتے تھے. اسی لیے مجھے میرا یہ یقین ہے کہ جب تک انسان اندر سے صاف نہیں ہوتا اس کے سر میں اثر نہیں آ سکتا. ارے واہ واہ واہ. ارے واہ واہ. یہ میرا ماننا ہے. واہ بھائی واہ. جتنی صفائی ہوتی جائے گی اتنا ہی اثر بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی بھائی ظاہر ہے کہ پھر جرنی بھی ہے آپ کی، آپ وہاں تک گئے سارے گاما پاس، اور آڈیشنز میں کیا گایا آپ نے کہ ججز آپ سے متاثر ہو؟ ججز کا بھی بتائیے گا کون کون سے ججز رات پڑے. ہاں جی بالکل جی. ساجد واجد جن میں واجد سر اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور اس کے بعد وشال شیکھر جو میرے مینٹور تھے جن کی میں ٹیم میں تھا، وشال شیکھر جی. اس کے بعد پھر دلیر مہندی تھے، اور پھر یہ تو تھے ہمارے جو مین مینٹورز تھے. پھر اس کے بعد جو ہیں بڑی بگ
पर्सनैलिटीज़ आती हैं। ظاہر ہے وہ تو ہر روز ہر شو میں. سب سے پہلا گانا آپ نے کون سا گایا ججز آپ سے متاثر ہوئے, ذرا ہم کو بتائیے. جی یہ بہت ہی آپ نے بڑا بھرپور بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا. بات یہ ہے کہ ہمارے فیصل آباد کی ہی نہیں پوری دنیا کی ایک ایسی پرسنالٹی, ایک اتنا بڑا نام, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, جناب خان صاحب نصرت فتح علی جی. ان کی ایک پنجابی تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ٹولنا, یہ میں نے فرسٹ اپنے آڈیشنز میں جو ہے اس کو میں نے پرفارم کیا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی ذات میں بہت عزت دی. واہ واہ. جان خدا مہربان تیرے سوا کون میرا ہے, کدی نہ ہو جدا توڑی نہ ساتھ میرا. جانیا ہانیا جانیا ہانیا تو ہی سکھ کدی دکھ سکھ بولنا. تیرے بن نہیں لگدا دل میرا ٹولنا, تیرے بن نہیں لگدا دل میرا ٹولنا, تیرے بن نہیں لگدا دل میرا ٹولنا ہے, تیرے بن نہیں لگدا دل میرا ٹولنا. ہو پوچھ کالے بدلا تو سینے وچ اگ لا کے لنگ گئیاں کئی برساتاں. ہائے وے مایا پوچھ کالے بدلا تو سینے وچ اگ لا کے لنگ گئیاں کئی برساتاں. ٹر گیاں سجنا نیند رکھو کے جاگ کے کٹیاں راتاں. آوی جانا ستا اے گلا پیار دا کولے آ سن ذرا مہربانیاں. تیرے بن نہیں لگدا دل میرا ٹولنا, تیرے بن نہیں لگدا دل میرا ٹولنا. جانیا ہانیا مجھے آپ بتائیے کہ آپ کے بن دل کیسے لگے گا جب آپ ایسا پڑھتے ہیں. ہم تو چلے جائیں گے بھائی, ہمارا دل کیسے لگے گا. فون ہے اور آج کل تو پیکجز بھی بڑے, لیکن آپ کا فون اگر بزی جائے تو کیا کریں بھائی. نہیں میرا تو بزی جاتا ہے. آپ نے جتنی بار کال کیا میں نے. ارے بھائی سلامتی ہو بھائی, سلامتی ہو. ماشاءاللہ کیا خوب کیا خوب. اور آپ نے تو ماشاءاللہ یہ گانا گا کر, ظاہر ہے یہ تو ایک صوفیانہ کلام ہے, اگر یہ کہا جائے بالکل درست ہوگا. خوب داد سمیٹی آپ نے. اچھا علی بھائی, میں زیادہ ظاہر ہے کہ آخری ساتھ ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا صوفیانہ کلام یا کوئی ایسا گانا یا کوئی ایسا کلام جب آپ نے وہاں گایا تو بہت داد سمیٹی ہو, وہ ہم آپ سے ضرور سنیں گے. اور آخر پر ہم مرحوم اسد عباس بھائی کے حوالے سے بھی کچھ ضرور بات کریں گے. ویسے تو الحمدللہ یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے, میرے میں تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے وہاں ماشاءاللہ سے جتنا بھی پرفارم کیا, جیسا بھی کیا, لیکن اس کے بعد بھی الحمدللہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا, بہت داد ملی. اب کسی ایک کو پرومیننٹ کرنا تو مطلب ہاں نا انصافی ہوگی ظاہر ہے, لیکن یہ جو آپ کا پسندیدہ یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں گنگنانا چاہوں گا, وہ ضرور آپ ہمارے ناظرین کو گنگنا کر سنائیے. ایک پل چین نہ آوے سانو, ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا, سجنا تیرے بنا. ہو سانو ایک پل چین نہ آوے, سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا ہے, سجنا تیرے بنا. دل کملا ڈب ڈب جاوے
दिल कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। हो हाय हाय राती में जलावा दिवा हजवा दे तेल दा, मेरे आ सोने रब्बा सजना नू छेती को नहीं मिलदा, मुड़ना ओ दिल दे जानी। हाय 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 ओ मुड़ना दिल दे जानी। ते बीत गया बरसात, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। हो सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना। वाह भाई वाह, सलामती हो भाई, सलामत रहिए। अरे भाई सलामत रहिए। अच्छा, इस कलाम के बाद ये मंसूब कर दिया जाए असद अब्बास भाई की जानिब भी, बिल्कुल दुरुस्त होगा कि सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। आपके सजन भी थे, आपके दोस्त भी थे, आपके अजीज भी थे, आपके रफीक भी थे, आपके हबीब भी थे और आपके साथी थे। जी जी जी, मेरे बहुत प्यारे भाई और बड़े सुरीले, बड़े ट्यून्ड सुरीले भाई, अल्लाह पाक उनको गनी के रहमत करे। अल्लाह जो है आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवाब में दुआरे रहमत में जगह अता फरमाए। असद अब्बास एक बहुत बड़ा खला है, पूरा नहीं होगा कभी, पूरा करना हाँ बिल्कुल ऐसा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही अच्छे इंसान, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, और मेरे तो छोटे भाइयों की तरह। हाँ जाहिर है, आप हम 2013, 14, 15 में हम वापस आए अमेरिका, यूएस रहे। असद अब्बास से मैंने बहुत कुछ सीखा। खा वो मेरे से छोटा था लेकिन मेरे से अच्छा गाने वाला। अल्लाह से करीब करे। अच्छा, ये भी आजी है कि आप इकरार कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन इकरार कर रहे हैं, एक सच्ची बात है, बहुत बड़ी बात। असद बहुत अच्छा गाने वाले थे। अच्छा, मुझे अली भाई बताइए कि आपकी आखिरी बार उनकी रिहलत से पहले बात कब हुई उनसे और क्या बात हुई? मेरी एक्चुअली मैं कितने दिन पहले सेंटी हो जाऊंगा बात करते हुए मैं, लेकिन यह है कि अब आपने पूछ लिया। असद अब्बास की जिस दिन डेथ होनी थी उससे एक रात पहले उनको ब्लड की ज़रूरत थी, तो मुझे पता चला कि उनको ब्लड चाहिए बी पॉजिटिव। तो ये है कि फिर मेरे घर में मेरा भांजा था, फिर मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे। तो मैंने जब घर बात की कैसे करके सब, चूँकि कहीं बाहर कहने से पहले बेहतर है कि हम खुद देखें। तो मेरा भांजा वो असद से वैसे ही बहुत प्यार करता था, कहते मामू आपने किसी को कॉल नहीं करनी, आप जाएँ वहाँ देखें कंडीशन, आप मुझे कॉल करें, मैं फ़ौरन से पहुँचता हूँ। मैं जब वहाँ गया तो हमारा एक भाई है शुजा एहसान, उसने पहले से ब्लड का अरेंज कर दिया हुआ था। वो थे असद भाई थे शिफा इंटरनेशनल यहाँ जड़ावाला। तो मैं जब वहाँ गया तो ब्लड का तो अरेंज हो गया, लेकिन ये है कि बस वो कंडीशन, मतलब मैं अभी भी यकीन करें आपको बता रहा हूँ, बड़ी अजीब कंडीशन थी। और बस अल्लाह ने वही कह। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, आपने कीमती वक्त दिया। बस आखिर पे जाते जाते असहम बिछड़ जाना, ये गाना आपने बहुत बेहतरीन गाया भाई और बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग हुई
اور بلکہ ہم تو بھائی آپ کے تو ظاہر کا دل دادا تھے، مداح تھے. وہ جو آپ کی ہیروئن ہے وہ ہم کو بہت غم ہوا جب آخر پہ اس کو جو ولن تھا وہ اس کو مار گیا. مرنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں جو چھپکتی رہی، وہ ہم کو بڑا دکھ ہوا بھائی. آپ ذرا سنا دیجیے بھائی جان. اے ہو خباں وچ ملدا اشارہ، اے ہو خباں وچ ملدا اشارہ، اساں ہن وچھڑ جانا، وچھڑ جانا، ہائے وچھڑ جانا، وچھڑ جانا، ہائے وچھڑ جانا. ساڈیاں محبتاں نو لگ گئیاں نظراں، اے ساڈیاں محبتاں نو لگ گئیاں نظراں، ککھاں وچ رل گئیاں پیار دیاں صدراں، ککھاں وچ رل گئیاں پیار دیاں صدراں، ساڈے لکھاں والا ہائے ہائے، ساڈے لکھاں والا ٹوٹ گیا تارا، اساں ہن وچھڑ جانا، وچھڑ جانا، ہائے وچھڑ جانا، وچھڑ جانا، ہائے وچھڑ جانا. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت محبت سے نوازا، قیمتی وقت عطا فرمایا، بہت مہربانی آپ کی. آپ کی بڑی محبت، اور سوری فار لیٹ، سر 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 بارہ سے معذرت سلام کروں گا. سلام. آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں علی گل بھائی بہت اچھا گاتے ہیں. میں تو خود ان کا فین ہوں، ان کے ماشاءاللہ ولاگز دیکھتا رہتا ہوں. اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو ترقی دے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا لہجہ اتنا خوبصورت ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ جو اچھی الفاظی ہے یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے چینل کے لیے، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ آپ کو سلام. سر سلامتی. اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. دیجیے اجازت، اللہ حافظ.